اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صحافیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور صحافت ایک مقدس پیشہ ہے۔ صحافت سے وابستہ بہت سارے لوگوں نے حق اور سچ کی آواز بلند کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے۔ میں اس پرائے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ صحافیوں کا آج عالمی دن ہے، تو پیر مال میں بھی حق اور سچ کی پاداش میں ایک صحافی کی کردار کشی کی گئی۔ بہت سارے شریف اور معزز لوگوں کی کردار کشی کی گئی۔ یہ مشترکہ پریس کانفرنس ہے، اس کو میجر احمد نواز صاحب لیڈ کر رہے ہیں۔ میں تعارفی طور پہ چند کلمات کہوں گا، اس کے بعد یہ کریں گے۔ چودھری سلطان صاحب میرے شہر کی ایک جانی پہچانی ہر دل عزیز شخصیت ہے، ضلع کونسل توبہ ٹیکسن کے نائب ناظم رہے، 2 دفعہ ناظم رہے۔ جس غلیظ شخص نے اپنی گندی زبان سے جو الزامات بیہودہ لگائے ہیں ان کے مقابلے میں ہارا، 2 دفعے ضلع نائب ناظم رہے، وائس چیئرمین بلدیہ رہے، نہایت ہی ایک معزز ترین گھرانے سے تعلق ہے۔ میرا ان کے ساتھ سیاسی اختلافات ہیں۔ میرے والد صاحب صوفی غلام صاحب مرحوم نے 1947 سے سیاست شروع کی۔ وہ پاکستان مسلم لیگ پیر مال کے بانی صدر تھے، میں تاریخ بتا رہا ہوں۔ ہم نے شرافت، دیانت اور سچ کی سیاست کی۔ میرے والد صاحب کے مقابلے میں چودھری شوکت علی لیاقت شوکت کے والد تھے۔ میں اس پرائے میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صحافت کی طرح سیاست بھی ایک مقدس فریضہ ہوتا ہے جو لوگوں کی خدمت کے لیے کیا جاتا ہے۔ چودھری شوکت میرے والد صاحب کے مقابلے میں ہارے، لیکن آپس میں اتنی عزت اور احترام ہوتا تھا جس کی انتہا نہیں ہے۔ میں چودھری شوکت کے اس پیار اور احترام اپنے والد صاحب مرحوم صوفی صاحب کے بتا نہیں سکتا، سیاسی اختلافات ہونے کے بعد۔ چودھری سلطان سے ہمارے سیاسی اختلافات ہیں، لیکن آج تک کبھی کسی سٹیج پہ ذاتی حیثیت میں بات نہیں کی۔ مشترکہ پریس کانفرنس ہے، مار افضل سرگانہ صاحب بیٹھے ہیں، راوی اتحاد کونسل کے یہ ہمارے صدر ہیں، ہماری ایکشن کمیٹی کے صدر ہیں۔ مار ممتاز سلطانہ صاحب ہیں، ڈسٹرکٹ نائب صدر پی ٹی آئی کے۔ مار ریاض سرگانہ صاحب ہیں، ویمن کونسل ڈسٹرکٹ توبہ ٹیکسن کے چیئرمین ہیں، اور ہمارے نہایت ہی قابل محترم اس علاقے کی ایک نہایت ہی معزز رسپیکٹیبل شخصیت میاں خالد محمود کاٹیا صاحب، جو کہ اس بار پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ چودھری رضا گجر صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، چودھری عبدالخالق ننا جٹ صاحب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بہت سارے اور موضوع، ہم نے کسی کو کال بھی نہیں کی۔ میرے معزز ساتھیوں، یہ جو آڈیو اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس کی جو لینگویج ہے، جو کردار کشی ہے، جو لوگوں کی بیٹیوں کو، لوگوں کے کردار کو اچھالا گیا ہے، یہ اس شہر کے ایکچولی امن کو خراب کرنے کی پہلی سازش ہے۔ میرا پیر مال شہر آپ تمام صحافی جانتے ہیں، یہ مزید جانتے ہیں، یہاں کی سیاست، یہاں کی صحافت بہت ہی پرامن ہے۔ اور ویڈیو کے بعد یہ شریف اور شیفا کمار جس نے یہ ناجائز اور جسارت کی ہے غلیظ زبان سے، اس کی یہ سیاست آج سے نہیں ہے، یہ جب سے برادری کی سیاست کے نام پہ اس نے سیاست شروع کی ہے، یہ بلیک میلنگ سیاست کرتا رہا ہے۔ کبھی کسی کی پگڑی اچھالتا ہے، کبھی کسی کی پگڑی اچھالتا ہے، اور میں خدائے ذوالجلال کا مشکور ہوں کہ اس نے ہمیں بھی چیلنج اور للکارا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، میرے معزز صحافیوں لکھ لینا، یہ جہالت والی سیاست، یہ گندگی والی سیاست، یہ بلیک میل والی سیاست چودھری سلطان کے ہاتھوں، میجر احمد نواز کی قیادت میں، میاں خالد صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ تعالیٰ بڑھیا بیٹ کریں گے اور مدفون ہو جائے گی۔ یہ کہاں کی سیاست ہے کہ آپ لوگوں کی عزتیں اچھالیں؟ ہم نے کوئی درخواست نہیں دی ہے معزز صحافیوں، اور نہ ہم درخواست دینا چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھلی ہے، عمران خان کا گڈ گورننس کا نظام ہے، ڈپٹی کمشنر کے نوٹس میں ہے، ڈی پی او کے نوٹس میں ہے، خود ایکشن لے۔ اگر ایکشن نہ لیا،
رمضان ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، ٹائم دے رہے ہیں. ہماری کونسل نے مشاورت کی بیٹھ کے. مجھے پتا ہے میں اپنے خاندان کے نوجوانوں کو کیسے اللہ اور اللہ کا واسطہ دے کے روک رہا ہوں. اس شہر میں ایسا واقعہ ہو جائے گا جو پھر نہیں رکے گا. یہ موقع ہے انسانیہ کے لیے. میں نے اپنے گروپ کی منتیں کی ہے، میں نے اپنے خاندان کی منتیں کی ہے. قانونی کارروائی چاہیے. یہ شیفا کمار جس نے پیر محل کی سیاست میں گندگی کے بیج بوئے ہیں، خود قبضہ گروپوں کا ساتھی ہے. معزز صحافی اور میاں اسد صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں. یہ عظیم صحافی ہے ان کے خالد، جس کے خلاف اس نے گندی زبان استعمال کی ہے. یہاں پہ رات کی تاریکی میں سامنے قبضہ گروپ قبضہ کر رہا تھا. صرف 2 صحافی میرے پاس یہاں کورنگ کے لیے آئے تھے. ایک اسد حفیظ آئے تھے اور ایک ایم کے خالد آئے تھے. رات کی تاریکی میں جن لوگوں نے قبضہ کروایا تھا، یہ ایک مافیا کا بندہ ہے شیفا کمار. یہ قبضہ گروپ نے ان کو فنڈنگ کی ہے. یہ فی دکان جس پہ میں نے احتجاج میاں اسد حفیظ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے وہ خبر بریکنگ نیوز آپ نے کی دی تھی. خالد صاحب آپ نے وہ سٹی 41 پہ چلائی تھی. یہ قبضہ مافیا کا ایک مافیا کا سرگنا ہے شیفا کمار. یہ میرے خیال میں 5-5 لاکھ اور اس کی دیکھیں غیر قانونی. ایم کے خالد کا قصور یہ ہے کہ اس نے سبزی منڈی میں ہونے والی کرپشن، یہ جو ناب نہاد اور جعلی چیئرمین ہے، اس کا بیٹا اور اس کا ایک بدماش جو جگہ ٹیکس لیتا ہے اڈوں میں جا کے، انور کانا، وہ جا کے سبزی منڈی میں 200 روپیہ لوگوں سے جگہ ٹیکس وصول کر رہا تھا. ایم کے خالد نے خبر بریکنگ نیوز دی. میرے بیٹے نے اور ہم نے سمجھا ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی بےغیرت وائس چیئرمینی پہ جس کا چیئرمین یہ بگڑتا ہو. اور ہم نے اپنا احتجاج رسیفہ سونیا بی بی کو بھیج دیا تھا. اس نے ہمیں گروپ کی حیثیت سے ہمیں نامزد کیا تھا. ہم اس پہ ابھی تک قائم ہیں. اور میں سونیا بی بی سے بھی درخواست کروں گا، بہت عظیم باپ کی بیٹی ہے، غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھ سے زیادہ تو مختوم علیزہ شاہ کا وفادار ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے 25 جولائی کو سکول، جب 25 جولائی الیکشن والے دن سکول کے گیٹ پہ کن گنڈوں نے، کن بدماشوں نے تیرا راستہ سونیا بی بی روکا تھا، اور تیرے ساتھ کون کھڑا تھا؟ شفقت رسول کھڑا تھا. میں نے اپنی چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کے طور پہ ناصر نگر جان کے جلسہ عام میں کہا تھا کہ یہ سیٹ مجھے مختوم علیزہ شاہ نے دی ہے. آج میں تیری بیٹیوں کے قدموں پہ نچھاور کرنے آیا ہوں. میرے بھائی اور دوستوں، ریکارڈ کی بات ہے، میری ٹائم لائن پہ چلے جانا، میری پروفائل پہ چل جانا. ڈپٹی کمشنر نے مجھے شو کاز نوٹس دیا، اسد حفیظ صاحب، مجھے 20,000 روپیہ جرمانہ کیا گیا. میری ڈسکوالیفیکیشن کے لیے چیف الیکشن کمشنر سردار رضا کے خلاف کے پاس میری اپیل کی سماعت ہوئی. سونیا بی بی ٹریپ ہو رہی ہو. اپنے والد کی سیاست کو دیکھو، اپنے والد کی سیاست کو دفن نہ کرو. وہ کبھی ایسی گندگی کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جس میں لوگوں کی پگڑیاں چلی جائے. مختوم علیزہ شاہ کو میں آج بھی سلام کرتا ہوں، اور میں اپنے گروپ کی طرف سے ان سے درخواست کروں گا، موقع ہے سیاست سنبھال لو، ورنہ جو شیفے کمار کا ساتھی ہوگا، یاد رکھنا، یہاں پہ پریس کانفرنس میں میں جلسہ نہیں کر رہا، یہ میرے جذبات ہیں، میرے احساسات ہیں. میں آپ تک نہ پہنچاؤں تو میں زمین کا قیدی بنوں گا. مجھے پتا ہے، میں جب سے یہ آڈیو اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے، میں اپنے سب سے پہلے خاندان کے نوجوانوں سے منتیں سماجت کر کر کے آج تک وقت گزار رہا ہوں. سونیا بی بی آؤ ادھر، اس کو سبکدوش کروا دو، لوگ استقبال کریں گے. اور جو بھی سیاستدان اب اس گندگی کے ساتھ ملے گا، میری پرڈکشن یاد رکھنا پیر محل کے عظیم صحافیوں، وہ سفاقتی سے مٹ جائے گا. ریاض فتیانہ صاحب ہمارے ممبر قومی اسمبلی ہے، ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا. میں نے ان سے کل فون پہ بات کی تھی کہ آپ اس واقعے کو اگر سمجھتے ہیں کہ یہ لچر پن ہے، یہ بدماشی والا ذہن ہے، یہ ایک مافیا کا ایجنٹ شیفا کمار نے جو لینگویج استعمال کی ہے اس کی مذمت کی جائے. آپ کی طرف سے مذمت آنی چاہیے. انہوں نے میرے ساتھ اظہار ہمدردی کیا تھا، نہایت ہی سخت لفظوں میں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا تھا. میں ان سے بھی درخواست کروں گا
کہ اگر شریف آدمیوں کی پگڑیاں اٹھانا سیاست ہے، توری سلطان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. کردار پہ باتیں کرنا میں بھی کر سکتا ہوں. آج میں سمجھتا ہوں شریف کبار کی بہن بھی میری بہن ہے، اس کی بیٹی بھی میری بیٹی ہے، اس کی عورتیں میری لیے قابل عزت ہے. ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے حاتم طائی کی بیٹی کے لیے اپنی چادر رکھ دی تھی. میری زبان بہت گالیاں نکال سکتی ہے، اس سے زیادہ نکال سکتی ہے، لیکن یہ میرے اللہ کے رسول کا حکم ہے. میں اس گندگی کے خلاف ایک تحریک کا اعلان کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ مارکیٹ کمیٹی کی چیئرمینی کے لیے اس کا نام پرپوز ہوا، میرے بیٹے کو وائس چیئرمین بنایا گیا. میں نے سونیا بی بی سے دبے لفظوں میں علیحدگی میں سب کے سامنے گزارش کی کہ مارکیٹ کمیٹی کا قانون یہ ہے، اس کا چیئرمین وہ آدمی ہو سکتا ہے جو ذمہ دار ہو، جس کا کوئی پچھلا ماضی ذمہ دار ہو، فیملی کو ذمہ دار ہو. یہ اس کا قانون ہے مارکیٹ کمیٹی کامرا. انہوں نے میری بات نہ مانی، میری بات سے اختلاف کیا. مجھے مار ممتاز سلطانہ ریاض سرگانہ صاحب کو ناصر نگر ہمیں بلایا. ہم مخدوم علیزہ شاہ کے احترام میں وہاں پہ چلے گئے. ہم نے ایک درخواست گزاری تھی وزیر اعظم پورٹل سیل پہ ریاض سرگانہ صاحب کی طرف سے. بی بی نے کہا میرے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، آپ جانے دو. شریف کبار، میں اپنی زبان سے تجھے بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، چھوڑتا ہوں اللہ پہ، میں تجھے بات کر سکتا ہوں، لیکن اس شہر میں یہ گندی سیاست کو میں آپ کا مذمت نہ کروں، میں آپ کی مخالفت نہ کروں. میں نے مرنا ہے، میرے آباء و اجداد کی قبریں بھی یہاں بھی ہے، کبھی نہیں معاف کروں گا. اس شہر میں شرافت کی سیاست ہوگی، عزت کی سیاست ہوگی. بی بی نے کہا آپ درخواست واپس لے لیں. ریاض سرگانہ بزد تھا، میں نے اور ممتاز سلطانے نے منتیں کی. یہ شریفہ کبار میرے گھر میں آیا، میری منت کی، ریاض سرگانے کے گھر گیا، ممتاز سلطانہ صاحب کے گھر میرے ساتھ گیا. میں آپ کو آج حقیقت بتا رہا ہوں ساری باتیں، کیونکہ باتیں ساری آپ کے پاس تفصیلات ہونی چاہیے. ہم نے ان کے کہنے پہ اس کو جا کے چیئرمین بنا دیا. مخدومہ سونیا بی بی وہاں پہ چیئرمین تیرے کہنے پہ بنایا تھا. وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے سید زادی ہے، جن کو شرم نہیں آئی 25 تاریخ کو آپ پہ دشنام ترازی کی، آپ کی گاڑی پہ جوتیاں ماری، اور 27 تاریخ کو آپ پہ حملہ ہوا. مجھ پہ مخدومہ سونیا بی بی تیری گنتی کے دوران سول جج امین شہوار واگا نے دہشت گردی کا پرچہ دے دیا تھا. میں اس لیے لڑ رہا تھا حق اور سچ کے لیے، تو مخدوم صاحب کی بیٹی ہے. آج پیر باغ شہر کی پوری فضا سوگوار ہے. میں احتجاج کی کال نہیں دے رہا ہے، کورونا چل رہا ہے، رمضان شریف ہے، ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. ہم عمران خان اور عثمان بزار کی گڈ گورننس سے توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں کا ڈپٹی کمشنر اور یہاں کا ڈی پی او نہایت ہی محترمہ بی بی، اور وہ بھی بہت نہایت نیک اور اچھے افیسر لگتے ہیں. ایکشن لے ڈپٹی صاحب. اگر ایکشن نہ لیا گیا تو پیر باغ کے حالات کی ذمہ داری آپ پہ عائد ہوگی. بتائیں آپ پنجاب کو بتائیں، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کو بتائیں یہاں پہ کیا حالات جا رہے ہیں. یہ کب تک یہاں پہ لوگوں کی پگڑیاں اچھلتی رہیں گی؟ میرے خلاف کرپشن کی بات کرتا ہے، میرے خلاف نائب میں درخواست دی اس شیفہ کبار، کیونکہ یہ قبضہ گروپ کا مافیوں کا حصہ ہے. جب میں چیئرمین ہوں، میں نے 3 دفعہ چیئرمینی کا پیریڈ گزارا ہے. اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، جرت سے کہتا ہوں، سب نے لکھا دیانتدار ہے. موجودہ نائب کے چیئرمین جاوید اقبال کو درخواست گزاری گئی، شریف کمار کے عزیز ہیں، مجھے ان کا نام کا پتہ نہیں. میاں اسد صاحب مارکیٹ کمیٹی سے ریکارڈ لے لینا. جاوید اقبال صاحب جو چیئرمین نائب ہے، انہوں نے وہ انکوائری سی ایم اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو دے دی. انہوں نے خفیہ طور پہ یہاں پہ ان کی سی ایم بائی کمیٹی بنی، انہوں نے خفیہ طور پہ انکوائری کی. میرے پاس اگر میرا بیٹا ہمار رسول یا بلال ادھر کھڑا انکوائری پڑی ہو تو بعد نکال کے میں دکھاتا ہوں آپ. وہ انکوائری میں ثابت ہوا کہ شفقت رسول نے کوئی کرپشن نہیں کی اور یہ قبضہ گروپ کے خلاف لڑ رہا ہے. اور میں حیران کو نہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. معزز صحافیوں، ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے اس رپورٹ پہ سائن کیے ہوئے ہیں، موجودہ وزیر اعلیٰ نے. یہ مافیا کتنا اسٹرانگ ہے کہ 15 دنوں میں تمام لاکھوں کروڑ روپے کی ملکیت کو واگزار کر کے ان کو ریموو کر دیا جائے. یہ سرا میں ہے اور گلہ منڈی میں ہے. 15 دنوں میں
اور اس کو کتنا عرصہ گزر گیا ہے, کتنا مافیا اسٹرانگ ہے. چیلنج ہے عمران خان, تیرے ساتھ شامل ہوئے تھے. میرا چھوٹا بھائی عرفان اعظم سپرا ڈسٹرکٹ کونسل کا وائس چیئرمین پی ٹی آئی میں میری وجہ سے شامل ہوا تھا. نظیم اکبر مانگڈ ایڈوکیٹ میری وجہ سے شامل ہوا تھا. مرکزی نائب صدر چودھری اشفاق موجود تھا. یہ بس سیدہ سونیا بی بی موجود تھے. آج میں ممتاز سلطانہ کی وسادت سے میرے اس علاقہ کی نہایت ہی محترم دیانتدار اسٹریٹ فارورڈ جرت جری والا انسان میجر احمد نواز کی وسادت سے پیغام دینا چاہوں گا کہ اس گڈ گورننس کی مثال اس مارکیٹ کمیٹی کو بنا دیا جائے. چیف منسٹر عثمان بزدار کے جو آرڈر تھے وہ ہوا میں معلق ہے ابھی تک. یہ بریکنگ نیوز ہے, میں تمام صحافیوں کو دے رہا ہوں, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اس کا سرکاری ریکارڈ مارکیٹ کمیٹی میں موجود ہے. یہ صاحب آپ کے علم میں. اب میں بات کرنا چاہتا ہوں اگلے حصے کی, اس کے بعد میجر احمد نواز صاحب کنڈکٹ کریں گے.